ساری چیزیں نہیں لی، ہم نے جسٹ ایک ویو کے طور پہ ہم نے لی ہے کہ اس میں لیسن ہیں، ایسے ہیں، اپلیکیشن ہیں، سٹوریز ہیں، لیٹر ہیں، گرامر ہے، آبجیکٹو میں ورڈز میننگ ہو گئے، سملر ورڈز ہو گیا، فل ان دا بلینکس، فل ان دا بلینکس میں بھی وہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ورڈز کے حوالے سے ہم اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں، واول حروف آ رہے ہوتے ہیں، یا اور اس طرح کی فل ان دا بلینکس میں اور بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، سینٹینس ہے، یہ اس کے ساتھ کچھ جو جی آپشن سمجھیے آپشن ہاں آپشن والے بالکل جی رائٹ، آپشن والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپشن والے بھی لکھ لیتے ہیں جی۔ اچھا اس کے بعد فالس اینڈ ٹرو، جس میں ہم نے ٹک مارک کرنا ہوتا ہے، یہ والے کوشچن بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے آبجیکٹو میں بھی کافی سارے کویشچنس ہمارے بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب ہم اپنے مختصر سی میں بات کروں گا، ہم یہاں پہ آتے ہیں جی کہ یہ بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک المیہ رہا ہے کہ بچے انگلش میں دلچسپی نہیں لیتے، پھر بچے رٹا لگا رہے تھے، پھر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا ٹاپک یاد کرنا ہے، کیا یاد کرنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے۔ ٹیچر پڑھا دیتا ہے اور بچے کے اوپر سختی کی جاتی ہے کہ کل یہ والی اپلیکیشن یاد ہو، یہ والا ایسے یاد ہو۔ ٹیچر جو کلاس ٹیچر ہے یا انگلش کا ٹیچر ہے وہ ایک چیز دے دیتا ہے اور اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں، بچے بڑی مشکل سے وہ اپنی کاپی جو اسائنمنٹ ہے جو ہوم ورک ہے وہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو یاد کچھ نہیں ہوتا، اگر یاد ہو تو وہ رٹلائزیشن ہوتا ہے۔ اچھا ہم اپنی اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ ایک کلاس ٹیچر ہے، انگلش کے ٹیچر ہے، انگلش کے ٹیچر نے لیسن پڑھا دیا، سارا لیسن پڑھایا اور بچوں کو اس نے 20 منٹ لگایا، آدھا گھنٹہ لگایا اور اس نے کہا بچوں کو کہ کل یہ والا لیسن آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بچے گھر میں پریشان ہیں، ٹیوشن والی جگہ پہ جا رہے ہیں، پیرنٹس کو پریشان کر رہے ہیں کہ جی مجھے انگلش کی نہیں سمجھ آ رہی، مجھے انگلش کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کلاس ٹیچر نے یا جو ہمارے انگلش کے ٹیچر ہے یا سر ہے یا میڈم ہے، اس نے یہ والا سبق ہمیں دے دیا، تو اس کو میں کیسے یاد کروں؟ اچھا اکثر پیرنٹس پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، ان کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ اچھا جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو پراپر ٹائم دیں، سمجھائیں۔ اچھا پھر اگر وہ ٹائم بھی دیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا لیسن یا آدھا لیسن 2 پیجز پہ یہ لیسن ہے تو ایک پورا صفحہ انہوں نے بچوں کو دے دیا ہے، بچہ ہمارا 5ویں کلاس میں ہے، 6ویں کلاس میں ہے، یعنی 3 کلاسوں میں ہے، اور بچے کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ پورا پیج میں انگلش کا یاد کراؤں۔ اچھا بچے پھر گھبرا جاتے ہیں، پیرنٹس پھر کنفیوز رہتے ہیں، پھر بچوں کو اگلے دن مار پڑتی ہے، سختی ہوتی ہے، انگلش ٹیچر بھی ان کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، پھر مہینہ گزر جاتا ہے، ایک کوارٹر گزر جاتا ہے، جب کوارٹر ٹیسٹ ہوتا ہے یا پرنسپل یا اسکول انتظامیہ جب وہ ٹیسٹ لیتی ہے دیکھتی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انگلش کی کوئی پروگرس نہیں آ رہی، ایون کہ بچوں کی لکھائی بھی اچھی طرح نہیں ہوتی، جو ہمارے یہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے جو بچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ کیا ہے کہ فرض کریں کہ پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں لیسن کی، کہ لیسن جو ہے یہ 3 پیجز کے اوپر ایک لیسن ہے۔ اب انگلش ٹیچر اس طرح کر سکتا ہے کہ ان 3 پیجز کے اوپر لیسن فرض کریں کہ ایک پیج میں 15 لائنیں آ رہی ہیں تو 45 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس کے ہم سٹیٹمنٹ فکرے بنا لیں کہ کم از کم اس کے 50 فکرے ہیں، 50 فکروں پر مشتمل وہ ایک انگلش کا لیسن ہے، انگلش کا سبق ہے۔ اچھا اس میں اب ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ ایک لائن صرف پڑھائے، ایک سینٹینس صرف بچوں کو پڑھائے، ان کے ورڈز، ان کے 3 کالم آپ بنا لیں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے۔ اچھا اب پہلے میں وہ انگلش کے ورڈ لکھتے، اب دوسرے میں ان کی پروننسیشن تلفظ لکھتے، تیسرے میں ان کا میننگ۔ اب جب بچوں کو لیسن کا صرف ایک سینٹینس ملے گا یا صرف ایک لائن ملے گی تو بچے بڑے ہیپی اس کو یاد کریں گے، اس کو دماغ میں بٹھائیں گے، اس کو سمجھیں گے، ورڈز میننگ یاد کریں گے۔ اب ایک فکرے ایک لائن کے الفاظ میں نے یاد کرنے ہوں تو وہ بچے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، یا پورا سبق کے ورڈ میننگ یاد کرنے ہوں ڈیفینیٹلی اگر تھوڑا کام ہوگا تو بچے اسے خوشی خوشی کر سکتے ہیں، اس کو خوشی خوشی لکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ایسے ہے، اب فرض کریں مائی اسکول مضمون ہے، ایسے ہے، ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو انگلش ٹیچر ہوتے ہیں کہ وہ سارا مائی اسکول ایسے پڑھا دیا اور بچوں کو بولتے ہیں کہ کل اس کا ٹیسٹ ہوگا، اب بچے کنفیوز ہیں، بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی۔ اب مائی اسکول میں فرض کریں 25 فکرے ہیں تو کلاس ٹیچر کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک فکرہ دے،